بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالرافع، سراجیہ کلینک اینڈ ٹرسٹ کی طرف سے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک 70 kg کا جو بندہ ہے اس میں 40 لیٹر پانی ہوتا ہے، یعنی 40 kg۔ اسی طرح اس میں جو کاربوہائیڈریٹس کی مقدار ہے وہ تقریباً 1.5 kg سے لے کے 1.5 kg سے 2 kg تک ہوتی ہے۔ اسی طرح جو فیٹس ہیں وہ ایک انسان میں 15 سے 20% ہوتے ہیں، جو 12 سے 14 kg بنتے ہیں، اور پروٹینز جو ہیں وہ 10 سے 15% ہوتی ہیں، جو 8 سے 10 kg یا 11 kg تک ہو سکتے ہیں۔ جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ گلائکوجن کی صورت میں سٹور ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی کاربوہائیڈریٹ ایسے نہیں ہوتے جو جسم خود سے نہیں بنا سکتا، اگر نہ بھی کھائیں تو گزارا ہو سکتا ہے۔ فیٹس جو ہیں وہ فیٹی ایسڈز اور گلیسرول سے بنتے ہیں اکثر، تو اس میں کچھ فیٹی ایسڈز جو ہیں وہ اسینشل ہوتے ہیں، جو ہر صورت آپ کو کھانے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ ایسے ضروری فنکشن ہیں ان کے باڈی میں کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو وہ ہمیں خوراک میں کھانے ہی پڑیں گے۔ اسی طرح پروٹین جو ہے وہ امینو ایسڈ سے بنتی ہیں، اس میں کچھ اسینشل امینو ایسڈ ہوتے ہیں جو کھانے پڑتے ہیں، یعنی اسینشلز کہتے ہیں ان کو ہیں جو کھانے پڑیں گے، جو جسم نہیں بنا سکتا۔ یہ جو پروٹینز ہیں، امینو ایسڈز ہیں اسینشلز، ان کا کھانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح باڈی میں جو منرلز کی مقدار ہے وہ 4 سے 5 kg ہوتی ہے، اور وائٹامن صرف 15 سے 20 گرام ہوتے ہیں، صرف 15 سے 20 گرام، ناٹ kg۔ دوسرا اس سلسلے میں جو آج ہمارا ٹاپک تھا اس میں یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کو سب سے جو ضروری چیز ہے دوائیاں کھانے سے پہلے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا نا ان کو ہاؤ نو ہونی چاہیے کہ ڈائبٹیز کیا ہے، اس میں کیا احتیاط کرنی ہے، اور کیسے اپنی دوائی کو لینا ہے، یا انسولین کیسے لگانی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، کب تھوڑی بڑھانی ہے، شوگر زیادہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، یا کم ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین، جو ایجوکیشن اباؤٹ ڈائبٹیز میلائٹس ہے، دیٹس وائٹل، یہ روح رواں ہے۔ تو جو مریض جن کو شوگر ہو چکی ہے انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑی سی نا معلومات اکٹھی کریں اپنے ساتھ شوگر کے بارے میں۔ دوسری چیز ہے ڈائٹ کی بھی معلومات ہونی چاہیے، کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ عرض اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے تمام کولڈ ڈرنکس جو ہے نا وہ بند کر دیں ٹوٹل، اور وزن جو ہے نا اس کو کنٹرول کریں۔ کاربوہائیڈریٹس کم کر دیں، چاول اگر کھاتے ہیں بہت شوق ہے تو 1/4 پلیٹ کھایا کریں، روٹی ایک ہی کھایا کریں، اور وہ بھی جو ہول گرین، یعنی کہ چکی کا آٹا ہو، اس میں سے کوئی چیز نکالی نہ جائے، چوکر وغیرہ نکالا نہ جائے، بلکہ اس میں کچھ ایڈ کر لیا جائے تھوڑا سا۔ اسی طرح آلو نہ کھایا کریں، عربی نہ کھایا کریں، شکر گندی بالکل نہ کھائیں، یہ پیور کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ یہ سارے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں یہ فیٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور بندے کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تیسری جو چیز ہے اس کے بعد ایجوکیشن اور ڈائٹ کے بعد وہ ہے ایکسرسائز۔ ایکسرسائز میں یہ ہے کہ ویکلی جو ہے وہ 150 منٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے، مائلڈ ٹو ماڈریٹ ایکسرسائز۔ مائلڈ ٹو ماڈریٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں فیٹس استعمال ہوتے ہیں، جس سے ریزسٹنس جو باڈی میں انسولین کی ریزسٹنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور جو اگریسو ایکسرسائز ہوتی ہے اس میں زیادہ کاربوہائیڈریٹس یوز ہوتے ہیں، اور اس میں مسل میس جو ہے وہ تھوڑا ڈیولپ ہو جاتا ہے، مسل تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو 150 منٹ تو آپ نے مائلڈ ٹو ماڈریٹ ایکسرسائز کرنی ہے، اور صرف 15 منٹ ہفتے میں، یعنی کہ 3 دن ہفتے میں 5 منٹ جو ہے وہ تھوڑی اگریسو ایکسرسائز جاگنگ جیسے ہوگی وہ کر لیا کریں، تاکہ جو مسل ہیں اس کا جو بلک ہے وہ برقرار رہے۔ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان میں جو میس ہے وہ 8 سے 12% تک رہ جاتا ہے، جبکہ جو ینگ لوگ ہیں ان میں یہی جو مسل میس ہوتا ہے وہ 12 سے لے کے 15% تک ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہی درخواست ہے آپ سے کہ ایکسرسائز، ڈائٹ، ایجوکیشن یہ ضروری ہیں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم گاہے گاہے آپ سے شوگر کی جو دوائیاں ہیں، انسولین وغیرہ یا انجیکشن ہیں، اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ شوگر کی جو دوائی ہے سیما گلوٹائڈ، یہ اورل فارم میں بھی آ چکی ہے، اور امید ہے کہ جلدی پاکستان میں بھی آ جائے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔